نیست کعبہ درد کن جز درگہ گیسو دراز بادشاہ دین و دنیا تا ابد بندہ نواز۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیست کعبہ در دکن جز درگہ گیسو دراز، نیست کعبہ در دکن جز درگہ گیسو دراز، بادشاہ دین و دنیا تا ابد بندہ نواز۔ زفرق تاب قدم ہر کجا کے می نگرم، زفرق تاب قدم ہر کجا کے می نگرم، کرشمہ دامن دل می کشت کہ جا ای جا است۔ یہ دیار خواجہ بندہ نواز ہے، یہ دیار خواجہ بندہ نواز ہے، یہاں جس کا سر ہے وہی سرفراز ہے۔ معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج جس شخصیت کا میں آپ کے سامنے تعارف لے کر حاضر ہوا ہوں، آج جس شخصیت کو ہم نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے، دکن کے بادشاہ، دکن کے شہنشاہ، کہ جن کو سلطان العارفین کہا جاتا ہے، امام الواصلین، امام الاصفیاء جنہیں کہا جاتا ہے، قطب الاقطاب کے نام سے جنہیں یاد کیا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ جو لقب سے آپ کو ساری دنیا میں یاد کیا اور پہچانا جاتا ہے، وہ ہے بندہ نواز، گیسو دراز۔ معزز سامعین اکرام، حضور سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ الرحمہ کی شخصیت پر آج ہم آپ کے سامنے گفتگو کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس مختصر سی گفتگو میں میں کچھ مختصر مگر جامع باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ معزز سامعین کرام، آپ کا نامی اسم گرامی سید محمد حسینی، حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سید و سادات ہیں، اور آپ کی زوجہ محترمہ کا نام سیدہ بی بی رضا بنت سید احمد حسینی، آپ کے والد ماجد کا نام سید یوسف حسینی، اور آپ مرید ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب سبحانی کے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ بی بی رانی، آپ کی کنیت ابو الفتح۔ حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام سید محمد الحسینی، جو آپ نے سماعت فرمایا۔ آپ کے القابات بندہ نواز، گیسو دراز، شاہباز، بلند پرواز، صدر الدین، سلطان العارفین، امام الکاملین، قطب الاقطاب، ولی اکبر، امام الواصلین، امام الاصفیاء، یہ تمام آپ کے القابات ہیں، مگر سب سے زیادہ جو آپ کا لقب ساری دنیا میں مشہور ہے اور جس سے آپ کی شخصیت کو لوگ پہچانتے ہیں، وہ ہے بندہ نواز۔ آپ کی ولادت باسعادت 4 رجب المرجب 721 ہجری میں دہلی میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کا وصال مبارک 16 ذی القعدہ 825 ہجری گلبرگہ شریف، کرناٹک، ہندوستان میں آپ کا وصال ہوا، اور وہیں پر آپ کی مزار پر انوار، جہاں پر عقیدت مندوں کا ایک ہجوم 24 گھنٹے نظر آتا ہے۔ آپ کی تصنیفات مبارک، یعنی کہ آپ کی جو کتابیں ہیں، اس کے تعلق سے لکھتے ہیں، تذکرہ نگاروں نے آپ کی تصانیف 105 بتائی ہیں، اس کی تفصیل کتاب سلطان دکن میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ حیات طیبہ پر جو آپ کی کتابیں لکھی گئی ہیں، چونکہ آپ کی تصانیف کا 105 تک جو ہے نا تذکرہ نگاروں نے اس کی تعداد بتائی ہے، 105 کتابیں حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ آپ کی جو زندگی پر کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے کچھ کتابیں یہ ہیں: تاریخ حبیبی، سیر محمدی، تبصرۃ الخوارقات، مسلک بندہ نواز، اور سلطان دکن۔ اور آپ کے ملفوظات پر ایک بڑی مشہور اور معروف کتاب ہے جوامع الکلم۔ یہ
ملفوظات کو جمع کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ حضور خواجہ بندہ نواز غیث الدراز رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اکبر ہیں. آپ کا نام نامی اسم گرامی سید محمد اکبر. آپ کے دو فرزند ہیں، سید محمد اکبر بڑے فرزند اور سید محمد اصغر چھوٹے فرزند. تو یہ آپ کے تمام ملفوظات کو جمع جس نے کیا ہے وہ ہیں سید محمد اکبر، آپ کے بڑے فرزند. اور یہ کتاب جوامع الکلم کے نام سے مشہور ہے. آپ حضرات جو ہے نا اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں. اس کتاب میں حضور خواجہ بندہ نواز غیث الدراز رحمۃ اللہ علیہ کے تمام ملفوظات بھی ہیں اور آپ کی تاریخ اور آپ کی سیرت پر بھی یہ بڑی جامع اور بڑی اچھی کتاب ہے. معزز سامعین کرام، حضور خواجہ بندہ نواز غیث الدراز رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کے تعلق سے اگر ہم سماعت فرمائیں تو حضور خواجہ بندہ نواز غیث الدراز 16 سال کی عمر میں اپنے بھائی سمیت حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے بیعت کی. آپ کے بھائی تو دنیاوی معاملات میں مشغول ہو گئے، لیکن حضور خواجہ بندہ نواز غیث الدراز رحمۃ اللہ علیہ نے ساری عمر اپنے شیخ کی خدمت میں بسر کی. جہاں آپ نے شدید مجاہدات، عبادات اور ریاضت کے ذریعے سلوک اللہ میں تکمیل حاصل کی، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ظاہری علوم و فنون بھی جو ہے نا آپ نے حاصل کیا. خلافت 15 رمضان مبارک 757 ہجری کو حضرت شیخ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا. اس سے کچھ تھوڑے دن پہلے آپ نے حضور خواجہ بندہ نواز غیث الدراز رحمۃ اللہ علیہ کو سلسلہ عالیہ چشتیہ میں خلافت سے سرفراز فرمایا. اس وقت حضور خواجہ بندہ نواز غیث الدراز رحمۃ اللہ علیہ کی 37 سال کی عمر تھی. دہلی سے روانگی، کیونکہ آپ کا تقریباً عمر کا بہت زیادہ عرصہ دہلی میں آپ کا گزرا ہوا ہے. دہلی سے پھر آپ جو ہے نا گلبرگہ شریف آپ تشریف لائے. آپ 80 سال کی عمر تک دہلی میں مسرد خلافت پر متمکن رہے. اس وقت آپ ہدایت خلق میں مشغول رہے. امیر تیمور دہلی پر حملہ آور ہونے والا تھا کہ حضور خواجہ بندہ نواز غیث الدراز رحمۃ اللہ علیہ کو غیبی طریقے سے اشارہ ہوا. آپ نے اشارہ پاتے ہی 7 ربیع الاول 801 ہجری کو دکن کا سفر آپ نے اختیار کیا. جب سلطان فیروز شاہ نے لشکر سمیت باہر آ کر استقبال کیا اور آپ کو گلبرگہ میں سکونت اختیار کرنے کی آپ کو اس نے دعوت دی، آپ نے قبول فرمائی. گلبرگہ میں آپ نے 22 سال تک رہ کر خدمت خلق آپ نے کی. لوگوں کو علم ظاہری بھی آپ نے عطا فرمایا اور علم باطنی بھی آپ نے عطا فرمایا. یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں شہر گلبرگہ میں ہر کسی کے لب پر حضور خواجہ بندہ نواز غیث الدراز رحمۃ اللہ علیہ کی مدح سرائی ہوگی. اپنے تو اپنے بیگانے بھی آپ کی اس خدمت سے مشرف ہوئے اور وہ آج تک آپ کی اس خدمت کا احسان اپنے اوپر سمجھتے ہیں. حضور خواجہ بندہ نواز غیث الدراز رحمۃ اللہ علیہ جب شہر گلبرگہ میں تشریف لائے تو یہاں کے حالات ایسے نہیں تھے جیسے آج آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ اس گلشن کو بنانے والی کوئی اور شخصیت نہیں بلکہ حضور خواجہ بندہ نواز ہے. گلبرگہ آپ اگر اس کے لفظی معنی کو اگر آپ دیکھ لیں، گل کہتے ہیں پھول کو اور بر کہتے ہیں پر، گا کہتے ہیں جگہ کو. گل بر گا یہ تمام فارسی کے الفاظ ہیں. اگر آپ اس کے معنی کی طرف چلیں تو معلوم ہوگا جگہ پر پھول. گل بر گا، گل پھول ہے، بر پر کا معنی پیدا کرتا ہے اور پھر گا سے جگہ. گل برگا یعنی جگہ پر پھول، اور وہ جگہ پر پھول کوئی اور نہیں بلکہ حضور خواجہ بندہ نواز غیث الدراز رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات ہے. اب آپ کی اولاد کے بارے میں، آپ کے 2 صاحبزادے ہیں جن کے نام نامی اسم گرامی سید محمد اکبر حسینی، جیسے کہ میں نے پیشتر گفتگو میں اس کو جو ہے نا عرض کیا تھا. سید محمد اکبر حسینی آپ کے بڑے فرزند اور سید محمد اصغر حسینی آپ کے چھوٹے فرزند. سید محمد اکبر حسینی جامع ملفوظات کو آپ نے خلافت عطا فرمائی. حضور خواجہ بندہ نواز نے اپنے بڑے فرزند کو خلافت عطا فرمائی، سید محمد اکبر حسینی، جنہوں نے جوامع الکلم حضور خواجہ بندہ نواز غیث الدراز رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملفوظات تھے اس کو آپ نے جمع فرمایا تھا. لیکن ان کا 15 ربیع الثانی 812 ہجری کو وصال ہو گیا. آپ بڑے عالم، فاضل اور عارف باللہ تھے اور آپ کے چھوٹے فرزند سید محمد اصغر حسینی بھی بڑے عالم و فاضل تھے. ان کو بھی آپ کے والد ماجد سے خلافت ملی. آپ پر اکثر استغراق طاری رہتا. حضرت مخدوم یعنی حضور خواجہ بندہ نواز غیث الدراز رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد آپ ہی سجادہ نشین ہوئے.
آپ کے خلفاء کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے 25 خلفاء تھے، جن کی تفصیلات سیر محمدی کتاب، جس کا بھی میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا کچھ دیر پہلے، اس میں جو ہے نا آپ اس کو سماعت کر سکتے ہیں۔ حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کیا تھا؟ اب یہاں پر یہ بات آ جاتی ہے، تو اس بات کو یاد رکھیں، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، چاہے وہ سلسلہ قادریہ سے ہوں، سلسلہ نقشبندیہ سے ہوں، سلسلہ چشتیہ سے ہوں، یا سلسلہ سہروردیہ سے ہوں، تمام کے تمام اولیاء کرام عقیدہ اہل سنت پر، یعنی مسلک اہل سنت پر آپ لوگ فائز تھے۔ جتنے بھی اولیاء کرام تھے، کوئی ولی معاذ اللہ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر نہیں تھا، اس لیے کہ تمام اولیاء کرام اہل سنت والجماعت ہی میں ہیں۔ جب تمام اولیاء کرام اہل سنت والجماعت میں ہیں تو اہل سنت والجماعت ہی سب سے حق جماعت اور سب سے سچ جماعت ہے۔ حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اگر آپ مسلک دیکھ لیں تو آپ کے بارے میں آتا ہے، عقائد کے لحاظ سے آپ اپنے مشائخ اعظام کی طرح حنفی المذہب تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کے آپ مقلد تھے۔ معزز سامعین کرام، تو معلوم ہوا کہ حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ مشرباً، یعنی اگر طریقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سلسلہ چشتیہ سے آپ تعلق رکھنے والے ہیں، اور اگر آپ مسلک کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلک کے اہل سنت والجماعت سے حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ تعلق رکھتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ تقلید کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ مقلد ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، آج جو لوگ تقلید کو درکنار کرتے ہیں اور تقلید کو بالکل ایک مزاحیہ انداز بناتے ہیں کہ جو لوگ مقلد ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کو پڑھنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام کو تقلید کرنے کی پھر ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا آپ حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں؟ کیا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے آپ زیادہ علم رکھنے والے ہیں؟ تو آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام نے جب تقلید اختیار کی ہے، جب وہ مقلد ہوئے ہیں، تو پھر ہم کون سے کھیت کی مولی ہیں جو یہ کہہ سکیں کہ ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ان اولیاء کاملین کے آپ راستے پر چلنے والے ہیں تو آپ کو ضرور تقلید اختیار کرنی ہوگی، آپ کو مقلد بننا ہوگا، اور پھر جب آپ مقلد بن جائیں گے تو علم کے راستے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک بات آپ کو بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ گیسو دراز آپ نے اکثر سنا ہوگا، خواجہ بندہ نواز، آگے آتا ہے گیسو دراز۔ یہ گیسو دراز کا معاملہ کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اخبار الاخیار، بہت جامع کتاب ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، یہ ذات علم حدیث کو جس نے ہندوستان میں متعارف کرایا ہے وہ اس شخصیت کا نام شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے۔ آپ اپنی کتاب اخبار الاخیار صفحہ نمبر 258 میں لکھتے ہیں کہ آپ گیسو دراز کے لقب سے کیوں مشہور ہوئے۔ اس کی وجہ تسمیہ آپ نے بیان فرمائی کہ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کی پالکی جس طرح دوسرے مریدین اٹھاتے تھے، اسی طرح سید محمد یعنی حضور خواجہ بندہ نواز بھی اٹھایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ اپنے شیخ کی پالکی اٹھانے لگے تو اس کے ایک حصے میں آپ کے بال الجھ گئے، اگر آپ نکالتے تو دیر لگتی، اور اس سے شیخ کے کبیدہ خاطر ہونے کا خطرہ محسوس ہوا۔ اس لیے شیخ کے کبیدہ خاطر ہونے کا خطرہ محسوس کرتے تھے، اسی لیے شیخ کے عشق و محبت میں اس کیفیت سے چلتے رہے۔ بہت فاصلہ طے کرنے کے بعد جب شیخ کو معلوم ہوا تو وہ بہت خوشی ہوئے۔ یعنی جب آپ پالکی اٹھا رہے تھے تو آپ کے کچھ بال جو ہے پالکی میں کہیں پر پھنس گئے، اب آپ اگر اس کو نکالتے رہتے تو وہاں پر لیٹ ہوتا، اور پھر شیخ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، میرے پیر کہیں ناراض نہ ہو جائے، اس نیت سے آپ نے ان بالوں کو ویسے ہی رہنے دیا۔ جب آپ کچھ دور پر پہنچے اور جب حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب معلوم ہوا کہ ان کے بال پھنس گئے اور انہوں نے میری محبت کی خاطر یہ کیا، تو آپ بہت خوش ہوئے، اور بڑی دعاؤں سے اور بڑی جو ہے نا آپ حوصلہ افزائی سے اور بڑے دعاؤں سے جو ہے نا آپ نے حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کو نوازا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ کے بلند و بالا مقام کے لیے حضور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا بھی فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے یہ شعر پڑھا، ہر کے مرید سید گیسو دراز شد، واللہ خلاف نیست کے او عشق باز شد۔ یعنی جو کوئی سید گیسو دراز کا مرید ہو گیا، جو کوئی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہو گیا، بخدا وہ عشق باز بن گیا، یعنی وہ عشق کے منزل میں کامیاب ہو گیا۔
وہ محبت کی منزل میں کامیاب ہو گیا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق اور اس کے رسول کا عشق ضرور ملے گا، جو سید محمد گیسو دراز کا مرید بن گیا۔ اس لیے کہ سید محمد گیسو دراز ولی کامل ہے، تو جو اس ولی کامل سے جڑ جائے پھر وہ مرید کامل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ کے دامن اطہر سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کے دامن اطہر سے وابستہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں ان اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔